دنیا میں سب سے غلیظ اور سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو بدلحاظی سے اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ جب تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہو تو کسی بھوکے کو صبر کا درس نہ دینا۔ یقین رکھو حساب صرف عبادتوں کا نہیں ہوگا بلکہ اس لمحے کا بھی ہوگا جب تم کسی کی مدد کر سکتے تھے مگر تم نے نہیں کی۔ اللہ پر یقین۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ۔ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ گرمی تو ہوگی، مٹی کو سیمنٹ کے فرش میں بدل دیا، کھیتوں کو سوسائٹیز میں بدل دیا، چراگاہوں کو ریگستانوں میں بدل دیا، جنگلات کو ٹیل میدانوں میں بدل دیا، اور کہتے ہو کہ گرمی ہے۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ ایک اندھا اگر دوسرے اندھے کو راستہ بتائے گا تو دونوں گڑھے میں گریں گے۔ ماں باپ کا بڑھاپا تمہاری آزمائش نہیں بلکہ تمہاری جنت کمانے کا موقع ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک فرض نہیں بلکہ فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں خدمت کا موقع دیا، ان ہاتھوں کو تھامنے کی توفیق دی جو بچپن میں تمہیں اٹھایا کرتے تھے۔ جب طاقتیں محدود ہوں تو ہنر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ کسی نے مرغے سے پوچھا، لوگ تمہیں جینے نہیں دیتے، کاٹ ڈالتے ہیں۔ مرغے نے جواب دیا، لوگوں کو جگانے والے کا یہی حال ہوتا ہے۔ آپ کا دن ہمیشہ اچھا نہیں گزر سکتا لیکن آپ ہمیشہ اچھے رویے کے ساتھ برے دن کا سامنا کر سکتے ہیں۔ وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، زبردست مدد۔ کوئی اس دور میں وہ آئینہ تقسیم کرے جس میں باطل بھی نظر آتا ہو ظاہر کی طرح۔ سر اٹھا کر جینے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے جبکہ سر جھکا کر جینے کا معاوضہ ملتا ہے۔ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا، مجھے دینے والوں کی ہی تاڑ میں رکھنا میرے مالک، تیرے درد کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ پریشان؟ ہاں میں پریشان ہوں، پر اس لیے نہیں کہ تم مجھے پریشان کرنا چاہتے ہو بلکہ اس لیے کہ اب میں ان پریشانیوں سے جان چھڑوانا چاہتی ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، بہترین کھلایا، بہترین پلایا اور بہترین جگہ رکھا۔ یاد رکھو جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گنہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ مولانا رومی۔ جب ساتھ چلنے کی ہمت نہ ہو تو کسی کا ہاتھ نہ تھاما کرو، تمہاری 4 دن کی محبت کسی کا ذہنی سکون کھا جاتی ہے۔ احساس ہمیشہ نسل دیکھ کر کیجیے کیونکہ بکریاں ہمیشہ سوکھا گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہیں اور سانپ ہمیشہ میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور ایمان والے ہر چیز سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں واحد شخص جو ہماری مسکراہٹ چاہتا ہے وہ فوٹوگرافر تھا لیکن ہم نے اسے بھی اس کے پیسے دیے۔ اپنا میٹھا پانی کسی کھارے سمندر میں کبھی نہ بہانا، نہ تو وہ سمندر میٹھا ہوگا اور نہ ہی تمہاری قربانی کا کوئی فائدہ ہوگا۔ صرف عمل ہی محبت کے خلوص کی تصدیق کرتا ہے، الفاظ تو سب فلسفہ ہے۔ بہلول سے کسی نے پوچھا، قبرستان میں کیوں بیٹھے ہو؟ بہلول نے جواب دیا کہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوں جن کی طرف سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، الزام نہیں لگاتے، حسد نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، طعنے نہیں دیتے، خیانت نہیں کرتے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں گا تو پیٹھ پیچھے میری غیبت نہیں کرتے۔ اللہ پر توکل۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقویٰ کی راہ اختیار کرتے ہیں اللہ پاک خود ان کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں اور ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں جو بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک رب العالمین مسبب الاسباب اور بے حد رحم مہربان ہے۔ آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے۔
ورنہ ایک نام کے لاکھوں انسان ہیں۔ ممکن ہے میں غلط ہوں، لیکن میرا تجربہ ہے مالی تنگی میں مبتلا انسان چاہے کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، سب کے نزدیک بے قیمت ہوتا ہے۔ وقت برا ہو تو محنت کرنا اور وقت اچھا ہو تو مدد کرنا، کیونکہ جو کل کو یاد رکھے وہی اصل میں کامیاب ہوتا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ حقیقت میں انسان پر سب سے بڑا بوجھ اس کی توقعات اور خواہشات کا ہے جو اس کو چین سے جینے ہی نہیں دیتی۔ محبت کیوں ہوتی ہے؟ مولانا علی سے کسی نے پوچھا، کسی انجان شخص سے جسے ہم جانتے بھی نہیں، کیوں وہ آنکھ کو پیارا لگتا ہے؟ مولانا علی نے فرمایا، اللہ نے دنیا بنانے سے پہلے روحیں بنائیں، پھر ان کو روحوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا، وہاں جو روحیں قریب کھڑی تھیں اس دنیا میں جب وہ آمنے سامنے ہوتی ہیں تو ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ پریشانی آزمائش ہے یا سزا؟ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، یہ کیسا پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہ کہو، کیونکہ جو تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ میں نے بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھا ہے، جن کے گھونسلے طوفانی راتوں میں تباہ ہو جاتے ہیں، مگر صبح ہوتے ہی وہ شکایتوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہی سچا دوست، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللہِ مِن وَلِيٍّ نَصِيرٍ، اور اللہ کے سوا کوئی تمہارا سچا دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اللہ کہتا ہے، رو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اللہ کے بعد ماں ہوتی ہے دنیا میں جو اولاد کے لیے آخری حد تک جا سکتی ہے۔ جس کو آپ کی کمی محسوس نہ ہو تو یقین مانیں کہ وہ آپ کی موجودگی کو بھی محسوس نہیں کرتا۔ تمہاری قیمت تمہیں معلوم ہونی چاہیے، لوگوں کی رائے تو ان کے ظرف کی گواہی ہے۔ پوتے کا سوال اور دادے کا جواب۔ ایک نوجوان نے اپنے دادا جان سے پوچھا، دادا جان آپ لوگ کیسے پہلے رہتے تھے؟ نہ لائٹ، نہ جہاز، نہ انٹرنیٹ، نہ کمپیوٹر، نہ فلم، نہ ٹی وی، نہ اے سی، نہ گاڑی، نہ فون۔ دادا جان نے جواب دیا، جیسے تم لوگ ابھی رہ رہے ہو، نہ قرآن، نہ دین، نہ اسلام، نہ نماز، نہ روزہ، نہ شفقت، نہ احترام، نہ ادب، نہ اخلاق، نہ شرم و نہ حیا۔ بس فرق اتنا ہے ہم دنیا سے بے خبر تھے اور آپ دین سے بے خبر ہیں۔ جہاں الجھے روب بہت پر اصلی کم، بحروب بہت، اس پیڑ کے نیچے کیا رکنا جہاں سایہ کم ہو اور دھوپ بہت۔ زندگی کا سبق یہ ہے کہ ہر چیز فانی ہے، نہ غم ہمیشہ رہتا ہے نہ خوشی۔ انسان کی اصل پہچان اس کا اخلاق اور رویہ ہے۔ وقت گزر جاتا ہے مگر کیے گئے اعمال ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، یہی اصل نیکی ہے۔ سکون تبھی ملتا ہے جب دل صاف ہو اور نیت خالص ہو۔